أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور خرچ کرتے ہیں اس چیز سے جو ہم نے ان کو عطا کی سرًا وعلانیةً چپکے چپکے اور ظاہری طور پر یرجون تجارة لن تبور وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اللہ کی معرفت رکھنے والے اللہ کو پہچاننے والے لوگ عالم لوگ کون ہیں ان کی 3 خوبیاں ہیں پہلی خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تلاوت اور قرات میں تھوڑا سا فرق ہے معنوی قرات کا معنی ہے پڑھنا مطلقاً پڑھنا اور تلاوت کا معنی ہے اس عقیدے اور اس یقین کے ساتھ پڑھنا کہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے تو عمل کے وجوب کے یقین کے ساتھ پڑھنا تلاوت ہے اور ویسے عمومی طور پر پڑھنا قرات ہے مزید یہ کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا تلاوت ہے اور بغیر سمجھے پڑھنا قرات ہے تو علماء جو ہوتے ہیں یا اللہ کو پہچاننے والے لوگ دین کا علم رکھنے والے لوگ وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس عقیدے کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں سے ہر ایک چیز پر عمل واجب ہے وَأَنفَقُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس کے اوقات کی پابندی کرتے ہیں اس کے آداب کا خیال رکھتے ہیں اس کو اس کے وقت میں مسجد میں آ کر ادا کرتے ہیں اور باجماعت ادا کرتے ہیں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مما رزقناہم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ حلال روزی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کیونکہ جو حرام ہے وہ تو انسان اللہ کی نافرمانی کر کے اور اللہ پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے حرام کو کمانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو شخص اللہ پر اعتماد کرے اور توکل کرے اور صرف حلال پہ اکتفا کرے وہی ایسا شخص ہے کہ جس کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں قبول ہے سرًا چھپا کر جب ریا کا خطرہ ہو تو چھپا کر دیں اس طریقے سے دیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے دائیں ہاتھ سے صدقہ کریں بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے اور علانیتاً جب خود عمل کا نمونہ بننے کا موقع ہو تو اس وقت علانیہ طور پر خرچ کریں سب کے سامنے کریں اور بتا کر کریں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو فرمایا یرجون تجارۃ لن تبور یہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی دنیا میں انسان تجارت کرتا ہے تو جہاں اسے نفع کی امید ہوتی ہے وہیں اسے گھاٹے کا امکان بھی رہتا ہے بلکہ بعض اوقات تو پورے کا پورا سرمایہ ڈوب جانے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے لیکن فرمایا کہ یہ تجارت ایسی ہے کہ اس میں آپ اپنے اوقات عزیزہ کو اپنے سرمایہ کو لگائیں اور ہمارے پاس سرمایہ کیا ہے وہ وقت ہمارا سرمایہ ہے جو اللہ نے ہمیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے اگر ہم یہ سرمایہ ایسے کام میں لگا لیں گے جس سے منافع ہونے کی امید ہو اور کئی گنا جس سے فائدہ حاصل ہونے کی امید ہو تو پھر تو ہم کامیاب ہیں اور اگر اس وقت کو ضائع کر دیں گے فضول کاموں میں جن کا نہ کوئی فائدہ ہو اور دنیا میں اور نہ کوئی آخرت میں فائدہ ہو تو فرمایا کہ ایسا وقت پھر انسان کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث بن جائے گا اور یہ تجارت ایسی ہے لن تبور
اس میں خسارے کا کوئی امکان نہیں، نہ ہی اس میں سرمایہ ڈوبنے کا امکان ہے۔ اس میں آپ 1 منٹ اگر لگائیں گے تو اللہ پاک اس کے بدلے میں آپ کو کروڑوں سال کی راحت عطا فرمائیں گے۔ یعنی ہم جو عبادت کرتے ہیں تھوڑی بہت، یہ تو ان نعمتوں کا شکرانہ بھی نہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں مفت میں۔ ایک آنکھ کی نعمت دیکھ لیں، ایک زبان کی نعمت دیکھ لیں، سننے کی نعمت دیکھ لیں، پکڑنے کی نعمت، چلنے کی نعمت، اور اسی طرح کام کرنے کی قوت کی نعمت، یہ تو ان نعمتوں کا شکرانہ بھی نہیں۔ لیکن اللہ پاک کا فضل و احسان ہے کہ وہ اس تھوڑے سے وقت میں کی ہوئی محنت کو اتنا اس کا بدلہ دیتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، تاکہ ان کو پورا دے ان کا بدلہ، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ بھی دے، إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ جتنی آپ نے محنت کی ہے اس سے کئی گنا بڑھا کر ہم اس کا بدلہ دیں گے، اور اللہ پاک اپنے فضل کے ساتھ نیک اعمال کو قبولیت عطا فرما کر مومن کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہی جنت میں جائے گا، کوئی آدمی اپنے عمل کے باعث جنت میں نہیں جائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا میں بھی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل میں لپیٹ کر جنت میں داخل فرما دے۔ تو ہمارا عمل جو ٹوٹی پھوٹی ہم عبادت کرتے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں جنت عطا کی جائے ہمیشہ ہمیشہ کی۔ یہ اللہ کا فضل ہے محض کہ وہ ہمارے 5 سال یا 10 سال یا 20 سال کی محنت کو اتنا قدردانی سے قبول کرتا ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک عیش کی اور آرام کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ چیز جسے ہم نے آپ کی طرف کتاب میں سے وحی کیا ہے، هُوَ الْحَقُّ، وہی حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ میں یہ کتاب اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے، یہی اب حق ہے، کیونکہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کو بھی اللہ کا کلام بتاتی ہے، اور ان میں جو تحریفات کی گئی ہیں، جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، ان کی نشاندہی کرتی ہے، اور ان میں جو صحیح باتیں ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے،
فمنهم ظالم لنفسه، تو ان میں سے کوئی تو اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، ومنهم مقتصد، اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے، ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اللہ کے اذن سے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ فرمایا اس کتاب کا وارث پھر ہم نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا، جو پہلی کتابوں کی بھی وارث ہے اور قرآن مجید کی بھی وارث ہے۔ فرمایا اس امت کے لوگ تین قسم کے ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو جن کے گناہ نیکیوں سے بڑھ جاتے ہیں اور وہ محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والے ہیں، جو گناہ کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور نیکیاں ان کی اگر ہیں تو نہایت معمولی۔ اور بعض وہ ہیں جو میانہ رو ہیں، یعنی ان کی نیکیاں اور بدیاں برابر سرابر ہیں، کبھی نیکیاں زیادہ ہو گئی، کبھی گناہ زیادہ ہو گئے۔ فرمایا کہ اللہ پاک ان کو آسانی کا معاملہ ان کے ساتھ فرمائے گا اور ان کا حساب آسان کرے گا۔ اور کچھ وہ ہیں جو بڑھ بڑھ کر نیکیوں میں حصہ لیتے، ہر نیکی کا موقع ڈھونڈتے ہیں اور نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اللہ کے فرائض کو تو ادا کرتے ہی ہیں، وہ مستحبات کو بھی جانے نہیں دیتے ہاتھ سے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے تو بچتے ہی ہیں، لیکن وہ مکروہات سے بھی بچتے ہیں۔ تفسیر طبری میں اور علامہ بیہقی کی کتاب الباس والنشور میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کی بڑی بہترین تفسیر مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنہیں کتاب کا وارث بنایا گیا ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں۔ ورثہم اللہ کل کتاب انزلہ، اللہ نے ہر کتاب جو اتاری ہے اس کا انہیں وارث بنایا ہے۔ فرمایا فظالمہم یغفر لہ، ان میں سے جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں ان کو اللہ پاک بالآخر بخش دیں گے، یا تو جہنم میں بھیجے بغیر ہی بخش دیں گے، اور یا جہنم میں بھیج کر ان کو ان کے گناہوں کی سزا دے کر پھر جہنم سے نکال لیں گے۔ اس وقت کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی کسی درجے کے مسلمان ہوتے، مگر مسلمان ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، چاہے بے عمل مسلمان ہی ہوتے لیکن مسلمانوں میں داخل تو ہو جاتے۔ اور فرمایا کہ کفار پر چونکہ اللہ نے جنت کی نعمتیں حرام کر دی ہیں اس لیے وہ جہنم سے نہیں نکلے گے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، وہ کہیں گے جنت والو کوئی تھوڑی سی کھانے کی چیز ہمیں بھی دے دو، کوئی ہم پر ٹھنڈا پانی ہی پھینک دو، لیکن وہ کہیں گے نہیں، اللہ نے یہ نعمتیں کافروں پر حرام کر دی۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فظالمہم یغفر لہ ومقتصدہم یحاسب حسابا یسیرا، اور جو میانہ رو ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ ہیں ان سے اللہ پاک آسانی سے حساب لے گا۔ وسابقہم
यदखुल जन्नत बगैर हिसाब, और जो नेकियों में सबकत करने वाले हैं उनको अल्लाह पाक बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो इस आयत करीमा में बहुत बड़ी खुशखबरी है उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अरकान के लिए कि अगरचे वो गुनाहगार भी हों, अगरचे वो नेकियां कम करने वाले हों, लेकिन उनको भी बिल आखिर अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल फरमा देंगे और उनकी सारे पिछले गम और उनके सारे पिछले नुकसानात उनका अल्लाह पाक इजाला कर देंगे। जन्नात अदनी यदखुलूनहा, हमेशगी के बागात हैं जिनमें वो दाखिल होंगे। युहल्लौन फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन, उनमें वो सोने के कुछ कंगन पहनाए जाएंगे। वल्लुअलुआत, और मोती पहनाए जाएंगे। वलिबासुहुम फीहा हरीर, और लिबास उनका उन जन्नतों में रेशम का होगा। मैं दुनिया में जिन चीज़ों से रोका गया उनसे वो रुक गए, तो जन्नत में वो सारी चीज़ें उनको अता कर दी जाएंगी। अल्लाह ने दुनिया में मर्दों को सोना इस्तेमाल करने से मना फरमाया, लेकिन जन्नत में मर्दों को भी सोना पहनाया जाएगा। दुनिया में रेशमी लिबास से मना फरमाया, और जो रुके रहे उनको अल्लाह पाक जन्नत में रेशमी लिबास अता फरमाएंगे, सब्ज़ रंग के, सुर्ख रंग के और बड़े बड़े दिलकश रंगों के, जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मखमल के और सुंदस के और हरीर के लिबास, यानी जन्नत का हर आदमी बादशाह होगा, और जिस तरह एक बादशाह ताज पहनकर, कीमती लिबास पहनकर तख्त पर बैठता है, वैसे ही जन्नत वाले बैठेंगे। और फिर जन्नत की तमाम नेमतों से बढ़कर अल्लाह पाक उनको नेमत की अता फरमाएंगे कि अपना दीदार अता फरमाएंगे, और अल्लाह का दीदार जन्नत की तमाम नेमतों से ज़्यादा उनको महबूब होगा। तो प्यारे भाइयों, थोड़ा सा सरमाया जो हमारे पास बाकी है, इसको ऐसे कामों में लगाएं कि जिसके नतीजे में हमें अल्लाह पाक अपनी रज़ा अता फरमाएं और अपनी जन्नत में दाखिल फरमा दें। अगर हमने ये वक्त ज़ाया कर दिया तो बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। तर्जुमा एक बार, इन्नल्लज़ीना यत्लूना किताबल्लाहि, यकीनन वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, व अक़ामुस्सलात, और नमाज को कायम करते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो कुछ हमने उन्हें अता किया उसमें से खर्च करते हैं, वालानियतन, पोशीदा तौर पर और ज़ाहिरी तौर पर, यरजून तिजारतन लन तबूर, वो एक ऐसी तिजारत की उम्मीद रखते हैं जो कभी बर्बाद नहीं होगी। युवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम, ताकि अल्लाह उन्हें उनके बदले पूरे पूरे अता करे।
وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور انہیں اپنے فضل سے مزید بھی عطا کرے۔ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ چیز جسے ہم نے آپ کی طرف کتاب میں سے وحی کیا، هُوَ الْحَقُّ، وہی سچ ہے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، پوری طرح دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذین، پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا، اصطفینا من عبادنا، جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، فمنہم ظالم لنفسہ، تو ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، ومنہم مقتصد، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو میانہ رو ہے، ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا ہے اللہ کے حکم سے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے۔ یحلون فیہا من اصاور من ذہب، ان میں وہ سونے کے کچھ کنگن پہنائے جائیں گے، وَلُؤْلُؤًا، اور موتی پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس ان جنتوں میں ریشم کا ہوگا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔